بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہما ام المومنین بن گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد ابی سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھیں۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے سے 17 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ عبداللہ بن حجش حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حجش کا بھائی تھا۔ عبداللہ بن حجش نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبداللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہما کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہا ام المومنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہا حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی فطرتاً نیک سیرت تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئیں اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا یہ رملہ بن صقر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبداللہ بن حجش سے آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے بخاری اور مسند احمد کی حدیث مروی ہے۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔